جی السلام علیکم۔ مذاکرات کا دوسرا دور جو پاکستان میں شروع ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اس میں کوئی حاصل وصول ملاقات نہیں ہو سکی۔ اس میں ساری ہردرمی جو ہے وہ امریکہ کی ہے، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ جنگ ہار تو چکا ہے اور ہار رہا ہے، مگر وہ تاثرات یہ دینا چاہتا ہے کہ مطلب میں جنگ ہارا نہیں ہوں، کیونکہ پھر اس کی وہ جو ایک اجارہ داری ہے پوری دنیا کے اوپر سپر پاور والی، وہ ختم ہونے کا اس کو خطرہ ہے، کیونکہ پوری اس جنگ میں کوئی ایک ملک بھی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، اور جنگ میں فیس سیونگ دینے کے لیے جو ایک ملک اس کے ساتھ دل و جان سے کھڑا ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ، ہمارا جو وزیر اعظم ہے یا حکومت ہے یا جو حکومت کو بنانے چلانے والے، وہ سارے تن من دھن کی بازی لگا رہے ہیں کہ ان کے جو ٹرمپ صاحب ہیں ان کی فیس سیونگ ہو جائے اور وہ جنگ سے نکل جائیں۔ خواہش تو ہماری بھی، دعا ہماری بھی یہی ہے کہ جنگ بندی ہو، مسلمانوں کا بہت زیادہ لاس ہو چکا ہے، مگر اس جنگ کے مذاکرات کی مد میں جو راولپنڈی اسلام آباد جو ٹوئن سٹی ہے اس کے لوگوں کے اوپر جو رستے تنگ کیے گئے، زندگی تنگ کی گئی پچھلے کافی دنوں سے، مطلب 26 اپریل تک کے لیے انہوں نے مارکیٹس بند کر دی، رستے بند کر دیے، تو یہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا اوور ری ایکٹ کر جاتی ہے پاکستان کی گورنمنٹ یا ادارے، تھوڑا آپ دیں ان کو سیکیورٹی دیں۔ آپ دیکھیں ہمارا جی ایچ کیو بھی ہے وہاں پہ، ہمارے ادارے ہیں، ہمارا بھی وزیر اعظم ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہاؤس ہے، پارلیمنٹ ہے، سارے ادھر ہی بلو ایریا میں ہی ہیں اور ریڈ زون کے اندر ہیں۔ آپ سیکیورٹی دیں اتنے ایریا کو، اتنے ٹائم کے لیے آپ تھوڑا سا موومنٹ کی جب ہوتی ہے جیسے روٹ لگتا ہے تو اس طرح سے آپ کر لیں۔ تو خیر انہوں نے جو اپنے اینڈ کے اوپر کیا وہ ایک اچھی اپروچ تھی، مگر جو دنیا اس کی وجہ سے تنگ ہوئی ہے، تقریباً 6-7 ملین کی آبادی ہے اسلام آباد راولپنڈی کے لوگوں کی، تو نظام زندگی جیسے مفلوج ہوا وہاں پہ، وہ بڑا ایک پینفل تھا۔ اگر یہ کامیاب ہو جاتے، آگے دوبارہ بھی یہ دور چلے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ ترکی میں چلے، پاکستان میں چلے، جہاں بھی چلے، تو مذاکرات تو ہونے ہی ہیں اور الٹیمیٹلی جنگ بند ہونی ہے، کیونکہ امریکہ بھی پوری طرح سے بن چکا ہے، کیونکہ آبنائے ہرمز جو پہلے کھلی ہوئی تھی وہ امریکہ نے اسرائیل کے کہنے پہ جنگ شروع کر کے تو وہ بند کروا دی، اور اس کے اوپر ایران نے کہا کہ اب اس کے اوپر جو بھی جہاز یہاں سے گزرے گا، دنیا کی ٹریڈ ہوگی، اس کے اوپر ہم اس سے ٹیکس لیں گے، اس سمندر سے گزرنے کا۔ تو ون ون سچویشن جو ہے وہ ایران کے لیے ہے، اگر ایران جو گین کرنا چاہ رہا ہے وہ کر لیتا ہے، کیونکہ لگ یہی رہا ہے کہ وہ بہت قریب ہے گین کرنے کے۔ ابھی جو عباس عراقچی صاحب ہیں ایران کے، انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ امریکہ جس طرح سے مذاکرات کرنا چاہ رہا ہے دھمکیوں کی چھاؤں میں، اس طرح سے ہم نہیں کر سکتے، ایک تو امریکہ نے بلاکیج کیا ہوا ہے، کیونکہ پچھلے دنوں میں بیان آیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہ امریکہ نے جو ہے اپنے ہرمز سے پیچھے سے رستہ بند کر دیا ہے، آگے ایران نے اگر بند کیا ہوا ہے اپنے ہرمز تو اچھی بات ہے، آپ ہمارا کام آسان کر رہے ہیں۔ تو جتنی مت ماری ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ کی اس حالیہ جنگ میں، آپ دیکھیں کہ سارا گین جو ہے وہ کیا ہے ایران نے، اور ایران کے جو ایک ڈاکٹر صاحب تھے، میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا، انہوں نے بیان بھی دیا تھا کہ 57 اسلامی ممالک میں سے ہمارے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا، تو یہ بڑا ایک افسوسناک تھا مسلم امت کے لیے کہ کوئی بھی ایران کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، ایون وہ بھی کھڑے نہیں ہوئے جو آج بڑھ کے مار رہے ہیں کہ ہم نے یہ کروا دیا وہ کروا دیا، تو ایک اور طرف کھڑے تھے اسلام یا ایران، اس کی طرف ہم کھڑے نہیں تھے۔ ہمیں تو اب ہمارے معاشی حالات اس طرح کے ہیں کہ ہمیں، اور ویسے بھی فارم 47 میں جب حکومت بنتی ہے تو پھر ان کو دیکھ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے، پھر وہ انڈیپینڈنٹلی فیصلے نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایک کہاوت ہے بیگرس کانٹ بی چوزرس، جو مانگنے والے ہوتے ہیں ان کی اپنی خواہش نہیں ہوتی، ان کو صرف حکم کی تعمیل کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ کرے اب دوبارہ سے اس کا شروع ہو مذاکرات کا دور، اور امریکہ تھوڑی سی سمجھداری کرے۔ امریکہ اب ہار تو چکا ہے مگر ہار مان نہیں رہا، اور وہ ایسا تاثر دینا چاہتا ہے کہ جیسے وہ ہارا نہیں ہے اور ایران نے جنگ ہار کے، تو ایران اچھا پلے کر رہا ہے، دعائیں ہیں ایران کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ایران کو کامیابی سے ہم